نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہے سورت قمر کی آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سورۃ بقرہ کا بھی جو آخری رکوع ہے نا، اسی سے شروع ہوتا ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں بنایا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لی یجزی الذین اساءوا، اس لیے کہ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے۔ یجزی سے لفظ نکل رہا ہے جزا، کہ وہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو اساءوا، جنہوں نے برائی کی، بما عملوا، عمل میں، وَیجزی الذین، اور بدلہ دے گا احسنوا، بھلائی والوں کو، بالحسنی، بھلائی کے ساتھ۔ بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہم جتنا کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتنا ہی دے گا۔ کہ اگر آپ نے یہاں پر تو یہ ہے نا کہ دنیا میں اگر آپ گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو اتنا ہی ملے گا، لیکن اگر آپ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ کوئی اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کا 7 گنا یا 100 گنا بھی بعض اوقات لکھا ہوا ہے کہ اس کا، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے نا کہ ایک اگر آپ گندم کی ایک دانہ اگر کسی کو آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو گندم کے سٹا، اس کے اندر کتنی بالیاں ہوتی ہیں، اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آپ تم میں سے جو گناہ کرے گا تو اس کا وہ بدلہ پورا پائے گا وہاں اللہ اگلے جہان جا کے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے گا، احسنوا، بھلائی کرے گا، تو اس کا بدلہ بھلائی ہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ، یجتنبون کبائر، کہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، ایک تو اسم ہوتا ہے نا نام، وہ ہوتا ہے سین کے ساتھ، یہ ہے سا کے ساتھ اسم، جو گناہ، والفواحش، اور فاحش اور بے حیائی والی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، جیسے زنا ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں نا، اگر اس سے جس سے دوسرا بندہ بھی افیکٹ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے بچ گیا تو اللہ چھوٹے گناہوں کو، الا اللمہ، ماں، کہ جو اس کے ساتھ کوئی چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا نا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے آپ کرتے جائیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا بھائی، وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کریں گے تو اللہ اس کو معاف۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہ دانستگی میں، کہ نہ چاہتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ بعض گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سوچیں گے جناب اب تو میں، اللہ نے کہہ دیا کہ بڑے گناہوں سے اگر بچتے رہو گے، میں بڑے گناہوں سے بچ رہی ہوں تو چھوٹے گناہ تو اللہ معاف ہی کر دے گا، کوئی بات نہیں، میں کرتے رہوں نا۔ تو انا، بے شک ربا کا، تمہارا رب، واسع المغفرات، کہ اس کی بخشش بہت بڑی ہے، واسع سے وسیع، وہو عالم بکم، اور وہ جانتا ہے، تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تمہیں بنایا تھا زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ جب اللہ نے زمین میں انسان کو بنایا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اور پھر اگلی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، وَإِذْ، اور جب، انتم تھے، اجنتن، بچے، فی بطون امہاتن، اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کے لیے
پہلا قدم جو ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھئی تو اب تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا رزق، اس کا مرنا، اس کا دنیا میں جو اس نے کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ساری قسمت اس کی لکھ کے بھیجتے ہیں. اب مذکر فیمیل اور میل کی تو جنڈر آپ جو ہے نا جان سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ وہ اس کی قسمت کیسی ہوگی یا اس کے نصیب میں رزق کتنا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی عمر پائے گا. یہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میں جانتا ہوں. جب میں تمہیں پیدا کرتا ہوں تو میں تمہاری ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے نا وہ تمہیں ہر طرح سے جانتا ہوں کہ میں نے کدھر کیا کرنا ہے، کیسی قسمت بنانی ہے اور کیا کرنا ہے. فلا پس نہیں تزکو انفسکم، تزکو سے لفظ نکلا زکا، پاک کرنا. انفسکم تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی خوبیاں خود نہ بیان کرو نا. اب انسانوں کو نا بعض اوقات بعض لوگوں کو بڑی ہوتی ہے جناب کہ اپنی تعریفیں کرنے کی، تو آپ بے شک جتنی مرضی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں. بعض لوگوں کو نا بہت عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نا سیلف پریز کرنے کی، وہ اپنی بہت ساری خوبیاں بیان کرتے ہیں، میرے اندر یہ بھی ہے، میرے اندر وہ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کے اندر کیا خوبیاں اور کس کے اندر کیا برائیاں ہیں نا. کبھی کبھی بہت خراب لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اچھائی بھی ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی ایسی برائی ہوتی ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے قریب کون ہے اور کون نہیں ہے یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے. ہم کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہو سکتے، کسی کو یہ جج کریں کہ فلاں بندہ جو ہے نا بہت اچھا ہے تو فلاں ایسے ہے تو فلاں ویسے ہے نا. کسی کو ظاہری اس کے اوپر کہنا کہ وہ ایسا ہے، یہ اللہ کی ذات اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، تم اپنی خوبیاں مت بیان کرو. ہوا وہ عالم جانتا ہے بیمان اتقا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بچ کے جانے والا ہے. تو اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں بھائی تم میں سے کون جو ہے نا واقعی دل سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتا ہے، اور کون جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہے. اللہ تو یہی کہتا ہے نا کہ میں دل کے اندر ایک وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کو بھی جانتا ہوں نا. ایک دل کے اندر چھوٹا سا خیال پیدا ہوتا ہے، انسان اگر کوئی سوچتا ہی ہے نا برائی یا اچھائی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوا وہ عالم جانتا ہے بیمان اتقا کہ کون ہم میں سے بچ کر نکلتا ہے یا کون تقوی اختیار کرتا ہے. افریتا تلذی تولا، اور کون جو ہے تم میں سے بھلا کون ہے کہ جو کہ پھر جاتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون میرے راستے پہ چل رہا ہے بچ کے چل رہا ہے اور کون جو ہے نا اس راستے سے پھر گیا ہے. وَآتَا قَلِيلٌ وَأَقْدَا، اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا. کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑے عمل کو سمجھتے ہیں ہم نے بہت ہی کر دیا نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ آئندہ علم الغیب، اللہ کے پاس ساری غیب کی باتیں ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ غیب میں کیا ہے، کہ جو آپ جو لوگوں سے بھی جو چھپاتے ہیں نا وہ اللہ کو پتہ ہے. فہوا وہ یرا وہ دیکھتا ہے، لم ینبا فی بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ورقوں میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو تورات اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے پہلے بھی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نہ بھیجی ہو. کوئی قوم بھی ایسی نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، ہم کیسے راستہ اختیار کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری حجت پوری کی ہے جب نبیوں کو بھیج کے اور ساتھ ان کو شریعت دے کے کتاب دے کے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو کوئی شریعت نہ لے کے آؤ. بڑی کتابیں تو یہ چار جو ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن پاک ہے. لیٹسٹ جو ہے ان سب میں سے قرآن پاک ہے. اب بات وہی ہے
کہ ویسے تو ہم دنیا میں ہر لیٹسٹ چیز کو کہتے ہیں اپنا لینا، بس لے آئیں۔ موبائل ہمارے پاس اگر کوئی پرانا ہو گیا ہے، جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ لیٹسٹ موبائل آیا ہے تو آپ فوراً سے پہلے کہتے ہیں جی دکانوں پہ جا کے سننے میں آتا ہے کہ لائنس لگ جاتی ہیں کہ جب کوئی ایپل کا کوئی نیا آتا ہے فون، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو تو لیٹسٹ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو قرآن جو کہ ایک لیٹسٹ کتاب ہے اس کو اپنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم اس کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ لوگ بعض اوقات جو ہے نا، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہم گھروں میں بھی بیٹھ کے کچھ لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں نا بچوں کو بھی، تو وہ ایسی کہانیاں اسی لیے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، صرف کہانیاں نہیں ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں پرانی قوموں پہ، پہلی قوموں پہ کتنے اللہ تعالیٰ نے مشکلات بھی ڈالیں، یا وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو پھر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ پھر تم کیوں نہیں قرآن پاک کو مانتے ہو؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، اور ابراہیم نے کہ جس نے اپنا، وفا کا مطلب ہوتا پورا کرنا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قول پورا کیا تھا۔ وہ کیا قول تھا؟ کہ جو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے یہ کام پورا کیا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی ویسے ہی منظور ہوئی، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو بھیج دیا تھا۔ الا تازرو وازرات وزر اخرى، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بندہ جو ہے نا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ دنیا میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا باتیں بھی کرتے ہیں، کسی کی فیور بھی کر دیتے ہیں، کسی کے نیم بھی بعض اوقات کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہونا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، 29ویں سپارے میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ چاہے ماں بھی ہوگی نا، تو اس دن ماں بھی جو ہے نا وہ اپنے بچے سے بھاگے گی کہ کہیں مجھ سے یہ کوئی نیکی نہ مانگ لینا، تو ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ماں بھی جو ہے نا وہ کہے گی کہ میرے سے، اپنے بچوں کو کہے گی میرے سے کوئی نیکی نہ مانگنا۔ اس دن تو کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، تو لہٰذا دنیا میں کام سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم جو دیکھا دیکھی دوسروں کی، ایک بندہ ایک گناہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں نا، تو اگلے جہان جا کے تو پھر ایسا نہیں ہونا نا۔ آپ دنیا میں تو کوآپریٹ کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ گناہوں میں، لیکن اگلے جہان جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا، کسی نے بھی جو ہے نا کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، باتیں پھر وہی بات بار رپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کے کھوپڑیوں میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے نا، کہ نہیں لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، إِلَّا مگر مَا سَعَىٰ، جو اس نے کوشش کی ہے۔ کہ دنیا میں جو آپ کوشش کر کے جائیں گے نا، یہ تھا نا کہ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں نا وہ ایک طرح کے رہن رکھے جاتے ہیں نا۔ اگر آپ اچھے اعمال رکھیں گے تو ظاہر آپ کو اچھی چیز ملے گی، اگلے جہان جا کے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اگر آپ دنیا میں سارا دن گناہ ہی کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر گناہوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر وہاں جا کے اسی حساب سے آپ کو سزا بھی ملنی ہے۔ اسی طرح اگر نیکیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں پہ جا کے آپ کو، آپ کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو بھی جس کی بھی کوشش ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کہیں کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں کوئی اچھا یا برا، تو وہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ کہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی اگر اچھائی کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ نے جو فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے وہ تو ہر چیز جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا بندہ جو ہے نا اس وقت یہ کام کر رہا ہے۔
تو وہ تو جب مال نامہ لکھا جائے گا تو اس میں تو اب رد و بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ جو چیز چلی گئی وہ واپس تو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کی واپسی نہیں ہے۔ جب اعمال نامے اوپر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر ان کی واپسی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی جو بندے کو اضحاک سے مطلب ہے ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور وہی ہے، ہوا ماتو واخشا، اور وہی بندے کو مارتا بھی ہے اور وہی بندے کو زندہ کرتا ہے، کہ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو چاہے 100 سال عمر دے دے، چاہے تو وہ بندے کو بالکل چھوٹی عمر میں لے جائے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ نے ہی مذکر اور مؤنث مطلب نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ من نطفۃ اذا تمنا، جو تم ٹپکاتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بس میں کوئی نہیں ہے بیٹا بیٹی نا، کہ انسان کے جی میرے بس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو مرضی بیٹا دے دے اور جس کو مرضی بیٹی دے دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم بیٹیوں کے ہونے پہ بڑا افسوس کرتے ہیں اور بیٹا ہونے پہ بہت فخر کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹا بعد میں آپ کو اچھا نہ ہی سمجھے نا۔ بیٹیاں دیکھا جائے بہت زیادہ ہمدرد بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ انسان کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ چاہے جس کو بیٹی دے اور جس کو چاہے وہ جو ہے نا بیٹا دے، یہ اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی بھی چیز کو بندے کو نواز سکتا ہے نا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّاشَأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ، اخرا کا مطلب ہے دوبارہ اٹھانا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کو دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر مارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں تمہیں جب اگلے جہان پھر دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اسی مٹی سے لوگوں نے نکلنا ہے، انہی قبروں سے لوگوں نے نکلنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے پیش ہو جانا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ ہوا وہ ہے، اغنا و اقنا، اور وہی اسی کے پاس اغنا سے غنی ہے، کہ اسی کے پاس دولت اور اس کے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے جو اللہ تعالیٰ نواز دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ دنیا کو یا لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں اللہ جس کو چاہے وہ چیز دے دے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ اولاد ہے۔ کئی لوگ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا اگلا جہان اچھا کرنا، ہمیں اگلے جہان نیک لوگوں میں شامل کرنا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، گناہ گار لوگوں میں کہیں شامل نہ کر دینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے بہت کام اچھے سوچ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی چھوٹی سی کوتاہی جو ہے نا انسان کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جتنے بھی اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کو قبول اور منظور فرمانا، اور ہم سب سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، نیک کام کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، والسلام علیکم۔